السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عالیہ خان اور آپ یوٹیوب چینل عالیہ خان آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کی چیئرپرسن کنیز فاطمہ چدر صاحبہ کے پاس۔ آج ہم ان سے ان کے ادارے کے اغراض و مقاصد کے حوالے سے جانیں گے اور ان کی اپنی شخصیت کے حوالے سے جانیں گے اور پوچھیں گے ان سے کہ ان کا ادارہ خواتین کے حقوق اور خواتین کی آگاہی کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم، آپ کے وقت کا بہت شکریہ اور میں آپ کی مصروفیت کا اندازہ لگا سکتی ہوں کیونکہ آپ بہت زیادہ مصروف ہیں، لیکن یہ بھی ایک آپ ہی کے کام کا حصہ ہے کہ ہم لوگوں تک اویئرنیس پہنچا سکیں کہ آپ کا ادارہ خواتین کے لیے خاص طور پر کس طرح سے فعال ہے، کیونکہ بہت ساری خواتین جو ہیں ان کے اوپر تشدد ہوتا ہے، ان کے لیے آواز اٹھائی جانی بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کانٹیکٹ کہاں کرنا ہے۔ تو میم، ہم اپنے انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا تعارف دیجیے گا، اپنا فیملی کے اپنا تعلیمی کیریئر بتائیے گا اور کہاں سے بلانگ کرتی ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، میرا نام فاطمہ چدر ہے۔ آئی ایم دا چیئرپرسن آف پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی۔ بیسکلی میرا تعلق لاہور سے ہے جی، اور میں نے ایم فل کیا ہے میس کمیونیکیشن میں، اور 2007 میں پاکستان تحریک انصاف کو میں نے جوائن کیا۔ اس سے پہلے میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بزنس کر رہی تھی، اور بیسکلی آئی ایم اے بزنس لیڈی۔ جی، تو جب پی ٹی آئی کو جوائن کیا تو ڈیفینیٹلی اب پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کو لے کے تب سے ہم اسٹرگل کر رہے ہیں، اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ کی رحمت سے مجھے اپوائنٹمنٹ بھی ایسی ملی جس میں خواتین کے مسائل کو حل کرنے کا مجھے موقع ملا۔ بیسکلی میرا نام ایم پی اے کے لیے بھی آیا ہوا ہے پنجاب میں، لیکن چونکہ پنجاب میں ہماری اتنی سیٹیں نہیں ہوئی تھیں، اور اس کے بعد پھر پرائم منسٹر کے ڈائریکشن میں مجھے یہ پورٹ فولیو دیا گیا، اور 2019 میں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی۔ اور یہ جو ڈپارٹمنٹ مجھے ملا تھا، بیسکلی یہ پیپرز میں ڈپارٹمنٹ تھا پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی ایگزسٹنگ، اس کا کوئی سیٹ اپ نہیں تھا اور کچھ بھی نہیں تھا گراؤنڈ ریئلٹی پہ۔ اور چونکہ اس اتھارٹی کے جو ایکس سی ایم تھے وہ اس کے چیئرمین تھے، اور سی ایم کے بعد میں آئی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے اب یہ اتھارٹی پیپروں میں نہیں ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی اس کی یہ ہے کہ پورے پنجاب میں ہم نے ایک میگا اویئرنیس کیمپین لانچ کی تاکہ ہم خواتین کو بیسکلی یہ بتا سکیں کہ ایک ادارہ ہے جو صرف انہی کے لیے کام کر رہا ہے، اور اس کی چیئرپرسن جو ہے وہ اس کا ایک موٹو ہے کہ اگر کسی خاتون کو کوئی وائلنس کا، ہیریسمنٹ کا سامنا ہے تو وہ ہمیں کال کرے، اگر وہ ہم تک پہنچ سکتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتی تو وہ ہمیں کال کرے، ہم اس کے دروازے پہ جائیں گے اس کو انصاف دینے کے لیے، جو بھی لیگل سپورٹ ہوگی ہم اس کی کریں گے۔ اچھا میم، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ نے ماسٹرز کیا اور آپ کے ہسبینڈ، آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی کام کر رہی تھیں، تو کس حد تک خواتین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ آپ بھی تو گھر سے نکلی ہیں، کیا آپ نے کبھی کوئی اس طرح کے کرائسس فیس کیے یا آپ کو بڑا آسانی سے اپنا فیوچر بنانے میں گولز کیا ہیں آپ کی لائف کے؟ دیکھیے، بیسکلی ہر انسان جو ہے وہ زندگی میں اسٹرگل کرتا ہے، زندگی نام ہی اسٹرگل کا ہے، اور جو ہے پلیٹ میں رکھ کے آپ کو کچھ نہیں ملتا، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت کے ساتھ آپ کی ڈیڈیکیشن اور توکل اپنی رب کی ذات پہ۔ میں ہمیشہ جب یوتھ کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے، میری یونیورسٹیز میں سیمینار ہوتے ہیں، کالجز میں میں جاتی ہوں، تو بچوں اور بچیوں کو میں کہتی ہوں کہ اپنی زندگی کا گول سیٹ کریں، ٹارگٹ سیٹ کریں اور اس کے اوپر فلی فوکس کریں، محنت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ہیلپ کرے گا۔ دیکھیں، جب آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو پھل بھی ضرور دیتا ہے، بغیر محنت کے کچھ نہیں ہے، اور زندگی نام ہی اسٹرگل کا ہے۔ اور ہر بندہ، ہم کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک بیبی جو بچہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیں آپ، وہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کی لائف چلتی ہے، پہلے وہ کرالنگ سیکھتا ہے، پھر وہ تھوڑا تھوڑا چلنا سیکھتا ہے، پھر وہ بھاگنا دوڑنا سیکھتا ہے، اور پھر آگے اس کی منزلیں پوری زندگی اینڈ تک ہم سیکھتے رہتے ہیں، بے شک اور تجربات حاصل کرتے ہیں ہر بندہ۔ لیکن یہ ہے کہ جب ہم فوکس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اور فلی طاقت کے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ توکل کر کے، تو دین ہمیں کامیابی ضرور ملتی ہے۔ اچھا میم، آپ نے اپنے ادارے کے بارے میں بتایا، آپ کے ادارے میں جس طرح سے آپ نے بتایا کہ پیپرز میں ہی تھا
اور وہ واقعی میں پیپرز میں ہی تھا، اور جب سے آپ نے ماشاءاللہ سے اقتدار سنبھالا ہے، اپنی سیٹ پہ آئی ہیں، آپ کا کام نظر بھی آتا ہے، لوگوں تک پہنچتا بھی ہے، لوگ جانتے بھی ہیں اس ادارے کو اور جاننے لگے ہیں. تو آگے آپ کے کیا اغراض و مقاصد ہیں؟ آپ اس ادارے کو آگے کہاں تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں چاہتی ہوں کہ ہمارا بیسکلی جو ایم ہے وہ ون سٹاپ شاپ کا ہے. ہمارا جو وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر ملتان ہے، اٹس اے اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر. ہم چاہتے ہیں، ابھی ہم نے جو اتنی محنت کی ہے اور وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی ڈائریکشن میں ہم اس کو ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں پورے پنجاب میں. کیونکہ پہلے ایک ہی ڈسٹرکٹ میں ہمارا ادارہ ہے. بینگ اے چیئر پرسن میں پرسنلی جو پورے پنجاب کے کیسز ہینڈل کر رہی ہوں، لیکن ہمارا جو وائلنس اگینسٹ وومن ایکٹ ہے اس کے تحت ہمارا ایک ہی ڈسٹرکٹ پہ کام کر رہا تھا ادارہ، لیکن اب ہم اس کو 35 ڈسٹرکٹ میں لے کے جا رہے ہیں، تاکہ 36 ڈسٹرکٹ میں ہم نہ صرف اپنی خواتین کو ریلیف لیگل سپورٹ دیں، بلکہ ان کے پروٹیکشن سینٹر جو ہمارے دارالعمان ہیں ان کو ہم پروٹیکٹ بھی کریں وہاں پہ. ہمارے پاس بیسکلی کوئی بھی ایک خاتون جو آتی ہے، اپلیکیشن سے لے کے جوڈیشل ڈپارٹمنٹ تک اس کا کوئی بھی ایشو ہے، اس کو سارا ہم لیگل سپورٹ دیتے ہیں. اٹس اے فری آف کاسٹ، گورنمنٹ کی طرف سے اس کو سارا پرووائڈ کیا جاتا ہے. اور ایون دین کوئی عورت ہے، ان کے ساتھ 1-2 بچے بھی ہیں، اس کے پاس شیلٹر نہیں ہے، اس کو نہ پیرنٹس رکھ رہے ہیں نہ ہسبینڈ رکھ رہے ہیں، تو دین ہم اس کو پروٹیکشن سینٹر پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس کے بچے جو ہیں 8 ایئر سے بلو جو ہیں، ان کو ہم ان کے کھانے پینے کا اور ارلی ان کی ایجوکیشن کا بھی سارا ہم ارینجمنٹ کر رہے ہیں. ابھی پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی بینگ اے چیئر پرسن میں چاہتی ہوں کہ اپنی خواتین کو امپاور کرنے کے لیے ہم ایک میگا پروجیکٹ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں، جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم خواتین کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لے کے آئیں، جو آئی ٹی ہے اور اس کے بعد بیوٹیشین ہے، اسٹیچنگ ہے. یہ ہم خواتین کی اسکل ڈیولپمنٹ کے جو پروگرام ہیں ان کو لے کے آئیں، تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں. وائلنس سے اگر انہیں بچانا ہے. میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، اس میں کیا کرائٹیریا رکھیں گے کہ کتنے فیصد پڑھی لکھی خواتین ہوں، یا اس میں ان پڑھ یا ہنر مند خواتین کو بھی؟ نہیں، ہم اس میں اس ایجوکیشن کا کوئی کرائٹیریا نہیں رکھ رہے. ہم بیسکلی چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی خاتون کو وائلنس سے بچانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اسے امپاور کرنا ہوگا. صحیح. ڈیفینیٹلی ایک امپاورڈ لیڈی جو ہے وہ وائلنس سے بچ سکتی ہے، چونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. تو اس میں کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ ہم مطلب پڑھی لکھی عورتوں کو تو اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے آئیں لیکن ان پڑھ لوگوں کو نہ. بہت سے پروجیکٹس ہیں، مطلب جیسے ڈیری فارمنگ ہے، لائف اسٹاک میں ہم خواتین کو لے کے آ سکتے ہیں، ہم ان کو زراعت میں مختلف چیزوں میں لے کے آ سکتے ہیں، ہم ان کو اسٹیچنگ میں لے کے آ سکتے ہیں، نیٹنگ میں لے کے آ سکتے ہیں، مطلب ڈفرینٹ شعبے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے فرسٹ ٹائم یہ کیا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ٹرانس کمیونٹی کو، ٹرانسجینڈرز کو اور پرسن ود ڈسیبلٹی کو بھی ہم اس میں شامل کریں. ہم نے پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کے پلیٹ فارم سے اپنے ساری ڈسٹرکٹ میں ہم ٹرانسجینڈر کے فوکل پرسن لگا رہے ہیں، کیونکہ ٹرانسجینڈرز جو ہیں ان کی کمیونٹی میں بھی بہت زیادہ ایشوز ہیں، ان کے اوپر بھی بہت زیادہ وائلنس ہوتا ہے اور ان کو بہت زیادہ ڈومیسٹک وائلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے پاس کیسز بھی آتے ہیں ان کے. تو ہم ان کو بھی اب لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی جو ہر جگہ وہ بھیک مانگتے ہیں یا ان کو یہ روپ دھارنا پڑتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ہم ٹیکنیکل سکلز دیں تاکہ وہ اس طرح کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، وہ اپنا کمائیں. اور مطلب بجائے اس کے کہ ہم ان کو اس طرح سے ان کی طرف نہ دھیان دیں اور اس طرح سے وہ مانگتے پھریں، وہ بھی سوسائٹی کا اتنا ہی حقدار ہیں اس سوسائٹی کے اور اتنے پاکستانی ہیں جتنے ہم ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ہم اپنے ساتھ ملائیں اور اپنے 36 ڈسٹرکٹ میں ان کے ہم نے فوکل پرسن لگا دیے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں اسکل ڈیولپمنٹ میں، تاکہ وہ بھی اسکل سیکھیں اور اپنا روزگار خود کما سکیں. اچھا، جس طرح سے ابھی آپ نے اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے، تو کیا یہ اس طرح سے آگے آپ کی پلاننگ میں ہے کہ اگر کوئی خاتون کچھ سیکھ لیتی ہے، اب آپ ان کو سرٹیفائڈ کرتے ہیں، تو آگے ان کو کہیں ایڈجسٹمنٹ کے لیے بھی آپ لوگوں نے پلان رکھا ہوا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی ادارے کے ساتھ ان کو اٹیچ کریں گے یا کیا؟ دیکھیں، ڈیفینیٹلی اٹیچ بھی کریں گے. دوسرا یہ کہ ہم ان کے لیے یونٹس بنا رہے ہیں تاکہ ان کو ہم برانڈ کے ساتھ لنک کریں. اچھا. تاکہ وہ وہاں آئیں، وہ مطلب اپنی جو اسکلڈ ہے اس کو انہینس کریں اور اس کے بعد اپنی روزی کمانا شروع کریں، بے شک اپنے لیے اپنے پیروں پہ خود کھڑے. اچھا میم، جس طرح سے بھی آپ نے ذکر کیا کہ ابھی تک آپ کے پاس خواتین معلومات کے لیے آتی ہیں، اپنا مسئلہ بیان کرتی ہیں، پھر آپ آگے ان کو دیگر اداروں میں ریفر کرتے ہیں
شیلٹر کے لیے بھی اور اس کے لیے. کیا پھر آگے پلاننگ میں اس طرح سے ہے کہ ایک کسی خاتون کو ایک ہی چھت کے نیچے ساری چیزیں میسر ہو سکیں, جیسے شیلٹر ہو گیا, ایجوکیشن ہو گیا, بچوں کے رہنے کے لیے؟ دیکھیے ہم کہیں بھی کسی کو ریفر نہیں کرتے, ہم خود ہی سارا کچھ کرتے ہیں. ہمارا جو ادارہ ہے بیسیکلی اس کی فارمیشن یہ ہے کہ ایک ہی شیلٹر تلے تمام سہولتیں. ایک عورت ہمارے پاس آتی ہے وکٹم, اس کی اپلیکیشن سے لے کے ہمارے پاس ایک عورت آتی ہے, اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا وائلنس ہوا ہے, سب سے پہلے ہم اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے. اپلیکیشن کے بعد اس کا سائیکیٹرسٹ کے ساتھ ایک سیشن ہوتا ہے. اگر وہ کسی ٹراما میں ہے, یہ ہمارا سارا وومن رنر ڈپارٹمنٹ ہے. اس کے بعد سائیکیٹرسٹ کے بعد وہ گائناکالوجسٹ کے پاس چلی جاتی ہے اگر اسے کوئی انجری ہے یا کوئی ایشو ہے. اس کے بعد پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس چلی جاتی ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ ہمارا پورا تھانہ ہے, ہماری ایس پی بیٹھتی ہے ایک ہی مطلب شیلٹر تلے, کہیں باہر نہیں جانا پڑتا اس کو. اس کے بعد اس کی انکوائری اور اس کے پاس جو بھی اس کا پروسیس ہوتا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں وہ ہوتا ہے. اگر کوئی اس کے ساتھ خدا نخواستہ ریپ کا کیس ہے تو دین ہم اس کا DNA ٹیسٹ کے لیے اس کو لے کے جاتے ہیں. وہ ہمارا انٹرنل ہے سارا. اس کے بعد پھر اگر کوئی جوڈیشل پروسیس ہے اس کا تو وہ بھی ہمارا پروزیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے, وہ اس کو دیکھتا ہے. ہمارے لائرز کا ایک پینل ہے, وہ سارا اس کا کیس لڑتے ہیں. اور فیملی کورٹس کے 2 ججز جو ہیں وہ اپوائنٹڈ ہے. ہمارے کیسز وہ پرائیورٹی پہ دیکھتے ہیں, ہم ان کو ریفر کر دیتے ہیں. اور ریفرنگ صرف ادھر جوڈیشل ڈپارٹمنٹ میں جاتی ہے, کیونکہ کورٹ میں جو کیس جاتا ہے ڈیفینیٹلی وہاں پہ ہمارے, اور وہ بھی ہمارے کیسز پرائیورٹی پہ دیکھے جاتے ہیں. ہماری کسی بھی خاتون کو ہم کہیں ریفر نہیں کرتے. ہم سارا A to Z اس کا پروسیس ہمارا ایک ہی شیلٹر تلے ہوتا ہے. اچھا, جیسے آپ نے بتایا کہ ملتان میں اسٹیٹ آف دی آرٹ آپ کا ادارہ کام کر رہا ہے, لاہور میں بہت اچھا ادارہ آپ کا کام کر رہا ہے. خواتین کی رسائی آپ تک کیسے ممکن ہوتی ہے, ایکسیس کیسے ہے؟ دیکھیے ایک تو ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں, دوسرا ہم نے اویئرنیس کیمپین لانچ کی بھی ہے, ہم اویئر کرتے ہیں. تیسرا یہ کہ ہماری جتنی بھی INGOs ہیں ہمارے ساتھ مل کے پارٹنر آرگنائزیشن ہے, ان کے تھرو ہم نے اپنا میسیج ہم چاہتے ہیں کہ گراس روٹ لیول تک پہنچے, اور وہ ہم کر رہے ہیں. پلس یہ کہ ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے 1737, جو ہمارا ابھی تک تو ملتان کی حد تک کام کر رہا ہے, لیکن اب ہم اس کو پورے پنجاب میں ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں. ہمارا ویب سائٹ ہے اور مطلب ٹیلی فون نمبر ہے, جیسے بھی ہم سے رابطہ کرنا چاہے وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں. لوگ بہت پہنچتے ہیں ہمارے تک, اور ماشاء اللہ پورے پنجاب سے ابھی تک ہم نے 7000+ کیسز جو ہیں وہ 2017 سے جب سے یہ ادارہ بنا ہے ہم نے ابھی تک اس کو ہینڈل کیے ہیں. اور اس میں بہت سی ہم نے فیملیز جو ہیں وہ ری یونین کروائی ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں سب سے پہلے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ فیملی یونٹ جو ہے وہ کسی طرح نہ ٹوٹے. اور ہم ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, اسپاؤس کاؤنسلنگ کرتے ہیں. پرسنلی میں اس کو خود دیکھتی ہوں, ان کی ہیئرنگ ہوتی ہیں, اور کوشش کرتے ہیں اگر معاملہ خدا نخواستہ آگے ہے تو ڈیفینیٹلی پھر اس کو اسی لیگل پروسیجر کے تحت اس کو ہم کرتے ہیں. میم, جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے تھے, آگے 8 مارچ آ رہا ہے, خواتین کا عالمی دن آ رہا ہے, آپ اس حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گی؟ دیکھیے 8 مارچ ایک تو خواتین کا جو دن ہے اس کو 8 مارچ سے جو ملا دیا گیا ہے. مجھے خواتین کا تو ہر ڈے وومن ڈے ہے, ٹھیک ہے. کوئی دنیا کا گھر خاتون کے بغیر مکمل نہیں ہوتا, بے شک, ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں نا خواتین سے صنف کائنات سے ہے دنیا کے رنگ, ٹھیک ہے. جتنے بھی دنیا کے رنگ ہیں وہ خواتین کے. آپ دیکھیں کہ عید اگر ہوتی ہے تو جس گھر میں بچیاں نہیں ہوتی, چوڑیاں مہندیاں اس گھر میں نہیں ہوتی, لڑکوں والے گھر میں کیا ہونا ہے, اور اس طرح سے رونق نہیں ہوتی عید کی. ہمارا سب سے بڑا تو ایونٹ جو ہے مناتے ہیں ہم, سیلیبریشن کرتے ہیں اپنا دن کو. رمضان کے بعد ہمارے پاس عید کا تحفہ ہوتا ہے, اور جس گھر میں بچیاں ہوتی ہیں, چوڑیاں مہندیاں لہنگے غرارے مطلب, اور جس گھر میں عورتیں نہیں ہوتی اس گھر میں کیا عید ہوتی ہے. بے شک. اسی طرح تو دیکھیں ہمیں تو 8 مارچ کے لیے فکس نہیں کیا گیا, ہمیں تو 1450 سال پہلے رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت اس دنیا میں ہمیں وہ رائٹس دے دیے ہیں جو میرا خیال دنیا میں کہیں کسی دین مذہب میں نہیں ہے. سو ہمارا تو ہر ڈے 8 مارچ ہے, اور خواتین کا ہر دن ان کے لیے مکمل عالمی دن ہے. اور میں تو اس بات پہ بلیو کرتی ہوں, ٹھیک ہے یہ ایک سیلیبریشن ہے, ہم بھی کرتے ہیں, لیکن ہمیں اس دن کو اگر منانا ہے تو اس طرح سے منانا ہے کہ وہ خواتین جن کو اپنے رائٹس کا بھی نہیں پتا,
وہ خواتین جن کو ویجز مکمل نہیں دیے جاتے، مردوں کو زیادہ دیے جاتے ہیں، وہ خواتین جن کا جاب کا کوٹا مردوں کی نسبت کم ہے، وہ خواتین جن کو اسمبلی میں سیٹس کم ملتی ہیں، وہ خواتین جو اپنی ویزیبلٹی کے لیے اسٹرگل کر رہی ہیں، جن کو ہر روز مار پٹائی اور وائلنس کا سامنا ہے، وی آر دا رول ماڈل. ہم نے ان کے لیے اسٹرگل کرنی ہے، ہم نے ان کے لیے یہ دن منانے ہیں. تو ہمیں پازیٹیو سائڈ پہ رہتے ہوئے اپنی خواتین کی جو رائٹس کے لیے جدوجہد ہے اس کو کنٹینیو کرنا ہے. خاص طور پہ میم جیسے میں بھی ورکنگ وومن ہوں، جو خواتین کام کرنے والی ہوتی ہیں ان کو کنوینس کا بڑا ایشو ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے سیلری ویجز کی بات کی ہے، اس طرح سے ان کو کنوینس کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. گورنمنٹ کو اس حوالے سے بھی کچھ سوچنا چاہیے. دیکھیے ڈیفینیٹلی میرے ذہن میں یہ پروپوزل ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جتنی کالج کی اسکول کی اسٹوڈنٹس ہیں جو خود سے نہیں پہنچ سکتی، یا ٹیچرز ہیں یا اور ورکنگ لیڈیز ہیں، گورنمنٹ کو زیادہ سے زیادہ ایسی بسز چلانی چاہیے یا ٹرین کا کوئی ایسا سسٹم کرنا چاہیے تاکہ ان کی جو لوکل کنوینس ہے وہ بہت فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے. ہر بندہ گاڑی لے کے نہیں نکل سکتا، اور ویسے بھی اوور پاپولیٹڈ ہیں سارے سٹی، اور اتنی گاڑیاں باہر نکل آئیں کہ آپ کو رستے میں گھنٹوں لگ جائیں. تو اس کا بہتر سولوشن یہ ہے کہ ایسے اسٹاپ ایسے روٹس آئیڈینٹیفائی کیے جائیں جہاں پہ لوگ زیادہ خواتین جو ہیں وہ کام کرنے کے لیے نکلتی ہیں، تو ان کو یہ ان کے لیے فیسیلیٹیشن بہت ضروری ہے. اور ڈیفینیٹلی جو ورکنگ لیڈیز ہیں، جو بچیاں اسکول کالج یونیورسٹیز میں چاہتی ہیں، کیونکہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا نا کہ اس کے پاس اپنی کنوینس ہو، تو یہ ضرور ہونا چاہیے. اور اسپیشلی جن کمپنیز میں یا ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یا کچھ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہیں یا پرائیویٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، ان میں کہنا چاہوں گی کہ واش روم خواتین کے سیپریٹ ہونے چاہیے لازمی. یہ بھی ایک بہت بڑا وائلنس ہے ان کے اوپر کہ 15 مرد بھی وہی واش روم یوز کر رہے ہیں، اگر 1-2 خواتین ہیں اس آفس میں تو وہ بھی جا کے وہی واش روم یوز کریں. تو یہ دیکھیں ہمیں ان چیزوں کے لیے خواتین کے ان رائٹس کے لیے اسٹرائک کرنی، اور ان خواتین کے لیے ہم رول ماڈل ہیں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں کہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے لیے بات کریں گے. بے شک ایسے تو ڈیفینیٹلی ہر عورت اپنے ایک دائرہ کار میں اسٹرگل کر رہی ہے، تو ہمیں ان کی آواز بننا ہے اور پازیٹیو سائڈ پہ رہتے ہوئے اپنے رائٹس کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، تاکہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ ہم سوسائٹی میں فیسیلیٹیٹ کرا سکیں. بہت شکریہ میم، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے محترمہ کنیز فاطمہ جدر صاحبہ کی گفتگو سنی. انہوں نے آپ کو بتایا کہ خواتین کو کس طرح سے بااختیار کرنے کے لیے وہ کس طرح سے عملی اقدامات کر رہی ہیں اور ان کا ادارہ کس طرح سے فعال ہے. میری دعا ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی بہتر اقدامات کرتی رہیں گی. ان کی قیادت میں ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور خواتین کے لیے بہت اچھے اقدامات ہوں گے. جی ناظرین، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.